تقلید لغت میں کہتے ہیں گردن میں رسی ڈالنے، پٹا ڈالنے، ولل ہدیہ ولل قلائد۔ اللہ عز و جل نے کعبے کی طرف جو جانور لے جانے کے لیے مسلمان حج کے موقع پر لے جاتے تھے ان کو ہدی سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہیں تمہارے اوپر جو حج کے لیے لے جا رہے ہیں، اور وہ جانور بطور نشانی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں۔ قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گردن میں پٹا ڈالنا۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے، اور اصطلاح میں تقلید کس کو کہتے ہیں، یعنی ائمہ کی اور علماء کی اصطلاح میں، تو اس تعلق سے حضرت سبکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جمع الجوامع کی شرح میں لکھتے ہیں کہ التقلید اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ۔ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے علم حاصل کیے ہوئے، بغیر کسی ثبوت اور دلیل کی جانکاری کے کسی کی بات کو پکڑ لینا، اس کی بات کو قبول کر لینا۔ اسی طرح ملا علی قاری حنفی بہت بڑے عالم ہیں احناف کے، وہ کہتے ہیں اپنے شرح قصیدہ امالی کے اندر کہ التقلید قبول قول الغیر بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے کسی امتی کی بات کو قبول کر لینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جس بات کی نہ کوئی دلیل ہو، نہ کوئی حجت ہو، نہ کوئی برہان ہو، اس بات کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ یہ ہے تقلید کا معنی اور مطلب، جس کا انکار دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا متعصب مقلد مولوی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انہی کی کتابوں سے لیے گئے یہ تقلید کے معنی۔ عرض کرتا ہوں، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا تقلید ضروری ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کی باقاعدہ صلاحیت رکھتا ہے، جس کو مجتہد کہتے ہیں، اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر دلیل طلب کیے اس کے قول کو قبول کر لینا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ بغیر دلیل طلب کیے قول کو قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دلیل مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی پہ اتنا اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ مجتہدانہ صلاحیت رکھتا ہے اور ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم اس سے پوچھیں، کیونکہ یہ صاحب تقوی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے میں مہارت بھی رکھتا ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شخصیت ہی ہمارے لیے معیار ہے اور اس کے قول کو قبول کر لیا جائے، اس کا نام تقلید ہوتا ہے۔ اور یہ چار مطلب ائمہ ہیں جن پر امت کا اتفاق ہوا کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے اقوال کو لے لیا جائے۔ ان میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، پھر امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ باقی مزید 3 ائمہ ہیں۔ سب سے زیادہ ان میں بلند مقام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ماننے والوں کو بالترتیب امام اعظم کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی، امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ چاروں میں سے کسی کی بھی پیروی کر لی جائے، کسی کے بھی قول کو لے لیا جائے اور اسے اپنے لیے ایک قول کو دلیل بنا لیا جائے، یہ تقلید کہلائے گا۔ چاروں ائمہ اپنی جگہ حق ہیں، لیکن علماء کرام نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ تقلید شخصی ضروری ہوتا ہے، یعنی کسی ایک کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان ائمہ نے جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں، دلائل قرآن و حدیث کے ہی ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں کبھی آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ قرآن و حدیث سے دلائل میں بھی قوت اور ضعف ہوتا ہے، اس سے بھی مسائل اخذ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان ائمہ نے کسی مسئلے کے لیے کسی چیز کو دلیل بنایا، کسی نے کسی قرآن کی آیت حدیث کو بنایا، اس لحاظ سے ان میں اختلاف پیدا ہوا، مسائل میں اختلاف ہوا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی ایک کی تقلید نہ کریں بلکہ سب کی کر لیں، تو ہوگا یہ کہ جب مجھے امام اعظم کا قول پسند آئے گا میں ان کا لے لوں گا، اور جب امام اعظم کے قول کو کسی مسئلے میں قبول کرنے میں مجھے اپنے لیے گرفت کا پہلو نظر آئے گا، لیکن امام شافعی کا قول قبول کرنے میں آسانی محسوس ہوگی، میں اس طرف بڑھ جاؤں گا۔ اور اس طرح شرعی احکام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت پوشیدہ فرمائی ہے، یعنی نفس پر قہر، جبر، امتحان،
وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تو نفس کی پیروی ہے، کبھی اس کا لے لو، اس کا لے لو، اپنی جان بچاؤ. تو اس لیے فقہا نے تقلید شخصی کو لازم قرار دیا ہے، تو تقلید شخصی ہوگی. باقی یہ کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، پھر اس کے باوجود کیوں تقلید کی جائے؟ تو یہ اس لیے کی جائے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کو اخذ کرنا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھ لیں، خود صحابہ کرام علیہم الرضوان جو عربی اللسان تھے، زہد و تقوی اور علم میں بہت بڑے تھے، ماہر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، لیکن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اگر قرآن و حدیث اتنا ہی آسان ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے کہ وہ بغیر نبی کریم کی مدد کے قرآن کو سمجھ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے نبی کریم سے سمجھا. پھر اسی طرح اور آگے جو تغیر زمانے کے اعتبار سے نئے نئے مسائل نکلتے گئے اور ان پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوئی نظیر براہ راست قرآن میں بھی نظر نہیں آئی، حدیثوں میں نظر نہیں آئی، تو لازم بات ہے کہ ائمہ کے اقوال پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے پھر قرآن و حدیث ہونے کے باوجود تقلید لفظ تقلید قلادہ سے نکلا ہے. کیا قلادہ کے معنی گلے میں پٹا ڈالنے کے؟ لغت میں تقلید جسے بھی کہتے ہوں، اصطلاح میں کسے کہا جائے گا؟ ٹرم اصطلاح میں کہتے ہیں کسی مجتہد کی بات اعتماد کی بنیاد پہ اس کو فالو کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. یہ نہیں کہ بغیر دلیل پیچھے چلنا. جیسے کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ یہ جائز ہے ناجائز، میں نے بتا دیا جائز ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب میں تو صحیح بتا رہے ہوں گے. اس بیس پر اگر آپ کو مفتی پر اعتماد ہے تو آپ اس کی بات بلا دلیل لیتے ہو، تو یہ کیا عمل کہلاتا ہے؟ تقلید. تو یہ تو سب کر رہے ہیں. میں اگر دلیل بتا بھی دوں تو بھی اس دلیل کو صحیح سمجھنے میں آپ میری تقلید کرو گے. میں کہوں حدیث میں آتا ہے تو آپ مان لو گے یار آتا ہوگا جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ مزید تحقیق کرو گے تو آپ بولو گے حدیث نمبر بتاؤ، میں نمبر بتاؤں گا، آپ کہو گے یار جب نمبر بھی بتا رہے ہیں تو پھر صحیح کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ آپ نمبر جا کے دیکھتے تھوڑی ہو. اور اگر نمبر جا کے بھی دیکھ لو تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو کہ امام بخاری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یار ہم نے تو نہ امام بخاری کو دیکھا. تو اندھی تقلید کیا ہے کہ جس پر اعتماد نہیں ہے یا جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہے اس کی بات ماننا، یہ اندھی تقلید ہے. اور جس کا برحق ہونا دلائل سے یا قرائن سے ثابت ہو جائے، قرائن سے بھی بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کی تقلید پھر اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، وقت نہیں ہے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ ہم یہ سیشن کر رہے ہیں شیخ سے کچھ سوال و جواب کا، تو جس میں پہلا نمبر ہے سوال کا کہ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ کیا دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں شیخ تھوڑا وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ آپ کا یہ سوال آج کل کے حالات میں خصوصی طور پر بڑی عقل مندی کی دلیل ہے. جزاکم اللہ خیر. اس قسم کے مسائل کو چھیڑتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس زمانے کے فتنوں میں سے بہت بڑے فتنے تقلید اور اتباع کا نہ سمجھنا بھی ہے. میں جہاں تک انشاءاللہ صحیح نصوص کی روشنی میں جانتا ہوں وہ یہ کہ دونوں میں فرق واضح ہے، اور یہ فرق اس وقت واضح ہوگا جب ہم دونوں کی تعریفات جان لیں گے. تقلید کی تعریف لغوی معنی میں تقلید کہتے ہیں کسی چیز کو لٹکا دینے کا، یا جیسے کہتے ہیں تقلید الولاۃ الاعمال، فلاں حاکم نے فلاں آدمی کے ذمے یہ کام کیا. اسی طرح گردن میں کسی چیز کے لٹکانے کا نام تقلید ہے. آپ نے ہدی کا لفظ سنا ہوگا. عمرہ اور حج کے موقع پر یہ سنت ہے کہ آدمی کوئی جانور لے کر کے آئے اللہ کے گھر کے پاس، وہ غربا اور مساکین کے لیے ذبح کرے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. تو ایسے جانوروں کی گردن میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی تھی راستے میں، تاکہ یہ سمجھیں لوگ کہ یہ ہدی ہے، یہ اللہ کے گھر کی طرف ہدیہ بھیجا جا رہا ہے. اگر اونٹ ہے، گائے ہے یا بکری ہی ہو، ہر ایک کے اس میں کچھ نہ کچھ نشان. اونٹ کے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کوہان پر زخم لگا کر کے خون تھوڑا سا پھیلا دیتے تھے تاکہ اگر بھاگ جائے اونٹ کہیں تو لوگ سمجھتے تھے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کہ اللہ کے گھر کا ہدیہ ہے. دوسری جگہ اس کو چھیڑتے نہیں تھے، اللہ کے گھر لا کر کے اس کو ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، دوسرا تیسرا آدمی. اسی مقصد کے لیے اس کے گردن میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں. اور تقلید کی شرعی
جو یا اصطلاحی تعریف یہ ہے جس کو اصول فقہ کی تمام مذاہب کے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے بغیر کسی استثناء کے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی رائے شریعت میں حجت نہ ہو اس کی رائے کو بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص رائے اپنی دے رہا ہے تو اس رائے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، اگر نہیں دلیل ہے تو وہ رائے قرآن و سنت کی دلیل پر دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اس رائے کو بغیر کسی دلیل کے آنکھ بند کر کے لے لیں تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اس کی مختصر توضیح و تفسیر یہ ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کے لیے شرعی دلیل کا وجود ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ صلاۃ کے لیے وضو شرط ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے پیارے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جو شخص باوضو نہ ہو بغیر وضو کیے اس کی صلاۃ جو ہے صحیح نہیں ہے، تو یہ شرط ہوئی۔ اس طرح ہر مسئلے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا بغیر دلیل کے یہ بھی جائز نہیں۔ شرعی دلیل کیا ہیں اور شرعی دلیلیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ یا خلفائے راشدین کی سنت، جس کو پیارے رسول نے اپنی سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو صحیح قیاس یا اجماع امت یہ دلیلیں ہیں۔ گویا دلیل کی بنا پر کوئی شرعی کام کرنا یہی اتباع ہے۔ دلیل کی بنا پر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا، مجیب نے جواب دیا تو سائل کو حق ہے کہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ قیاس بھی ہو تو پوچھ سکتا ہے کہ قیاس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، اور یہ سب دلیلیں حجت شرعیہ ہیں۔ تو جو شخص کسی کے قول کو دلیل کی بنا پر قبول کرتا ہے وہ اتباع کرتا ہے، اسے مقلد نہیں کہا جائے گا۔ اور تقلید کی تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے قول کو بغیر شرعی دلیل کے قبول کرنا۔ فقہائے مذاہب نے اتباع اور تقلید کی یہی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں تقلید کا لفظ اصطلاحی طور پر استعمال میں نہیں آیا ہے بلکہ اتباع کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا کر اس کی اتباع نہ کرو۔ پھر آپ دوسرا سوال، آپ کا سوال کا دوسرا شق ہے کہ کیا دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے؟ کیا دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی تمام امور کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، اس کی اصل اور اس کے قوانین اور قواعد بیان فرما دیے ہیں۔ پیارے رسول کا فرمان ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں نے تمہیں واضح راستے پر چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے بھٹکنے والا ہی گمراہ ہوگا۔ اگر تقلید واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما جاتے کہ ضرور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا جاتے کہ فلاں اور فلاں کی تقلید واجب ہے، میرے بعد آئیں گے ان کی تقلید جو نہیں کرے گا وہ اصل اسلام پہ نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سی چیزوں کی خبر دی، آپ نے سنا ہوگا علامات قیامت کے بارے میں پیارے رسول نے خبر دی، اور دوسرے غیب کی چیزیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں ان کی خبر دی، جن کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی جتنی اہمیت ائمہ کی تقلید کی بتائی جا رہی کہ دین کا دار و مدار انہی کی تقلید پر ہے۔ تو پھر کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں نقص چھوڑ دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تقلید واجب ہوتی تو پیارے رسول واضح طور پر بیان فرما جاتے۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی یہاں کہہ لینی ضروری ہے کہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، کسی کے لیے بھی ائمہ اربعہ اور کسی کی تقلید جائز نہیں، جائز نہیں۔ پورے واضح طور پر علمی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ، اور یہ کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ کیوں جائز نہیں ہے۔ فرق اس جگہ واضح ہوگا جب کوئی عام آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ یہ کہے کہ ہمیں فلاں مذہب کے مطابق فتویٰ دو۔ اس پر بھی واجب ہے
کہ لوگوں سے پوچھ کر ایسے عالم سے فتویٰ لے یا ایسے عالم سے مسئلہ پوچھے جو کسی کی تقلید کے بغیر کتاب و سنت سے فتویٰ دیتا ہو. جس طرح ایک بیمار آدمی اگر اپنے کسی مرض کا علاج چاہتا ہے تو شہر کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھ کر کے اور پھر اس سے علاج لینا چاہتا ہے، اچھے سے اچھے اور معروف ڈاکٹر سے علاج لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی مسئلے اسی طرح دینی مسئلے میں بھی ہر شخص کو چاہیے، عام آدمی بھی ہو، ایسے آدمی کو تلاش کرے جو کتاب و سنت اور صحیح دین کی روشنی میں، صحیح دین کی دلیل کی روشنی میں وہ فتویٰ دیتا ہو. جی اللہ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ تقلید اور اس کے بارے میں وضاحت جو ہے بڑے اچھے طریقے سے شیخ نے بیان کی. اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. ہم کیوں تقلید نہیں کرتے؟ یہ تقلید شخصی، کیونکہ اصل بات اختلاف ہی تقلید شخصی کا ہے. ان لوگوں کے ساتھ تقلید مطلق کا اختلاف ہے نہیں. تقلید مطلق یہ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. تقلید شخصی کو یہ واجب کہتے ہیں، تو ہم تقلید شخصی کیوں نہیں کرتے؟ پہلی وجہ کہ تقلید شخصی قرآن کے خلاف ہے. دوسری وجہ تقلید سے قرآن کی توہین ہوتی ہے. تیسری وجہ تقلید حدیث کے خلاف ہے. چوتھی وجہ تقلید سے حدیث کی توہین ہوتی ہے. پانچویں وجہ تقلید بدعت ہے. چھٹی وجہ تقلید اجماع کے خلاف ہے. ساتویں وجہ تقلید آثار صحابہ کے خلاف ہے. آٹھویں وجہ تقلید آثار سلف کے خلاف ہے. اور وجہ نہم تقلید سے غلو پیدا ہوتا ہے. اور 10ویں وجہ مقلدین کی لڑائیاں اور فتوے اور مخالفین کی تکفیر، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ جو 10 بنیادی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال ان 10 وجوہات یہ جو ہے اختلاف، اس کے دلائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی دلیل تقلید کے رد کی قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفتوں میں سے اللہ کی صفت ہے. اور سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں. قرآن کریم کی یہ سورت ہے سورۃ البقرہ. یہ تو خیر حوالے پیش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن تو آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. بہرحال یہ بھی اس کو ریکارڈ کر لیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہہ دو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. اگر تم سچے ہو دلیل لے آؤ. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ دلیل لے آؤ. اور تقلید کیا کہتی ہے؟ بغیر دلیل کے پیروی کرو. چھوڑو دلیل، من غیر حجت ولا دلیل. کوئی حجت دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے پیروی کرو. اللہ کہتا ہے ہاتھ برہانکم. قرآن کے خلاف ہوئی کہ نہیں بات؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ سورۃ النمل میں بھی موجود ہے. سورہ نمل آیت نمبر 64 بھی یہی آیت ہے اسی طرح کی کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ سورہ نمل 20واں پارہ اس کے شروع میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس آیت کریمہ سے تقلید کی جڑ ختم ہوئی، تقلید کی بنیاد ختم ہوئی. کیونکہ تقلید دلیل کی ضد ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے دلیل لے آؤ، تقلید ختم ہوئی. اچھا، ہم یہ جو آیت پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی چالاک آدمی یہ کل آپ کو دھوکہ دے کہے کہ یہ تو تقلید کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، علماء نے یہ تقلید کے بارے میں یہ آیت پیش نہیں کی، یہ زبیر الزئی نے اپنی طرف سے کہہ دیا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے
امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ، منجنیق الغرب ان کو ہم کہتے ہیں، مغرب کی منجنیقوں میں سے ایک موجود توپ خانہ، اس نے جو قرآن کتاب و سنت کے جو مخالفین تھے ان کو ایسی ان پر بمباری کیا، ابھی تک وہ تڑپ رہے۔ تو یہ آج سے 900 سال پہلے گزرے۔ ابن حزم رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، یہ اس کی 6 جلد میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے۔ اس کی 8 جلدیں ہیں اور 2 جلدوں میں اس طرح کی 8 جلدیں ہیں، یعنی اس میں 4 جلدیں ہیں اور اس کی پہلی جلد میں 4 جلدیں ہیں۔ اب میں 6 جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے، یہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے، یہ بھی اس کو ریکارڈ ہے، فصل ما قالہ اللہ تعالی فی ابطال التقلید، فصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقلید کے باطل ہونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اس کے آگے دلیل لے کے آئے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ اللہ فرماتا ہے، یہ تقلید کو اللہ باطل قرار دیتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زبیر علیزئی کا استدلال نہیں، علماء نے اس آیت سے تقلید کو باطل قرار دیا، اور یہ صرف ابن حزم بھی نہیں، ابھی اور والے پیش ہونے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو ابن حزم کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے المستصفیٰ من علم الاصول، یہ غزالی کی، جس کو امام غزالی کہتے ہیں۔ امام غزالی کا ہو سکتا ہے لوگوں نے نام سنو، احیاء علوم الدین والا، یہ المستصفیٰ جلد نمبر 2 ہے۔ انہوں نے یہ صفحہ نمبر 389 پر 389 یہ لکھا ہے، قل ہاتوا برہانکم ھذا کلہ نہی عن التقلید، وہ کہتے ہیں یہ سارا تقلید سے منع کیا گیا، قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تقلید نہ کرو۔ یہ جی غزالی ہے جن کو دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں۔ یہ ایک اور بزرگ ہے، اس کتاب کے لکھنے والے کا نام امام سیوطی ہے، علامہ سیوطی، سیوطی کا بھی نام سنیں۔ کتاب کا نام ہے کتاب الرد علی من اخلد الى الارض وجہل ان الاجتہاد فی کل اصل فرض، یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے تقلید کو باطل قرار دیا، تقلید کے خلاف یہ کتاب ہے، اور ابھی تک ہمارے بھائی اہل حدیث ہوئے یہ کسی کا ترجمہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے جھگڑوں سے باندھے تھے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صفحہ نمبر 130 پر، ھذا کلہ نہی عن التقلید، کہتے ہیں یہ سارا تقلید سے منع کیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے 3 علماء کے اقوال میں نے پیش کیے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے نا آپ کے سامنے یا خطبے میں پڑھی ہے، یہ بالکل تقلید کا رد کرتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے میں قرآن کی تشریح نہیں کرتا ہوں، اپنی طرف سے تشریح کرنا یہ تو پرویزیوں کا کام ہے، کوئی اور منکرین حدیث، ہم تو سلف کے فہم سے قرآن حدیث سنتے ہیں۔ یہ اب دوسری آیت ہے، چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہم اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے مختصر یہ 2 آیتیں ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر 36، 15واں پارہ۔ اس میں رب کریم فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے جس کا تجھے علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کر، یہ کہتے ہیں بغیر دلیل پیروی کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے تقلید کا رد ثابت ہوا۔ اب یہ جو میں تقلید کا رد کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیت سے، یہ مجھ سے پہلے علماء نے کیا ہے۔ یہ غزالی کی کتاب المستصفیٰ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جلد نمبر 2، اسی جلد نمبر 2 میں یہ یہاں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 389 پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہی آیت لکھی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ ھذا کلہ نہی عن التقلید، یہ آیت اور یہ ساری آیتیں تقلید سے منع کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک اور بزرگ کی کتاب ہے، حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ۔ تمام بھائیوں کو یہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اچھا، کیونکہ اس میں حوالے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ حوالے ہی اصل بات ہے۔ ہمارے خلاف اگر کوئی جواب بھی دے گا نا، حوالے نہیں، زبانی باتیں کر کے چلا جائے گا۔
اہل حدیث کو اللہ رب العزت نے یہ ایک برتری عطا فرمائی ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ غالب ہے۔ بہرحال یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد۔ اس کتاب کا نام ہے اعلام الموقعین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 188۔ یہ عربی نسخے کہتے ہیں کہ وقال تعالی ولا تقف ما ليس لك بعلم والتقليد ليس بعلم باتفاق اهل العلم كما في۔ یہ آپ تقلید کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك بعلم۔ یہ سارا یہ انہوں نے باب بدائے تقلید کرا۔ یہ آگے جی پھر علامہ سیوطی دوبارہ یہ کتاب الرد علی من اخلد الی الارض، علامہ سیوطی کی الرد علی من اخلد الی الارض، اس میں انہوں نے تقلید کے رد پر ولا تقف ما لیس لک بعلم یہ آیت پیش کی۔ یہ باب ہے نا، باب فساد تقلید۔ فساد تو آپ جانتے ہیں تقلید کا فساد، یعنی تقلید فاسد ہے، باطل ہے۔ تو اس میں یہ آیت پیش کی انہوں نے ولا تقف ما لیس لک بعلم، صفحہ نمبر 125 پر۔ اسی طرح آگے بھی پیش کی ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں یہ یعنی اور آیتیں پیش کرتے ہیں ہذا کل نہی تقلید، ساری آیتیں تقلید سے منع کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں اسی آیت کی تشریح میں ایک اور حوالہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ کتاب ہے نور الانوار، فقہ حنفی کی اصول فقہ کی یہ کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ملا جیون کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ملا جیون کی نور الانوار۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 178 پر یہ لکھتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ۔ یہ آیت لے کر کی تشریح کرتے ہیں یعنی لا تتبع، تو اتباع نہ کر ما لا علم لکا، جس کا تیرے پاس علم نہ ہو، جس کا تیرے پاس علم نہ ہو اس کی اتباع نہ کر۔ آپ خود بھائیو غور کرو کہ جب کوئی آدمی بغیر دلیل کے آپ کو بات بتائے گا تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کوئی علم ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کا تجھے علم نہ اس کی پیروی نہ کر۔ تو قرآن کی 2 آیتوں سے میں نے ثابت کر دیا کہ تقلید جو ہے یہ باتیں صحیح نہیں۔ اب تقلید سے قرآن کریم کی دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے۔ اب میں کچھ حوالے آپ کے سامنے تقلید کے اور رکھتا ہوں کہ یہ تقلید کرنے والے جو لوگ ہیں یہ تقلید کی وجہ سے کس طرح قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ یہ مجھے دیں گے اصول کرفی، کوئی دوسرا نہیں، یہ دوسرا نسخہ دے دیں۔ یہ اصول کرفی ایک چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے اہل حدیث میں نے شائع کیا ہے، تو اصل حوالہ میں دوسری کتاب سے پیش کروں گا۔ اگرچہ یہ فوٹو اسٹیٹ ہی ان کی، لیکن وہ کل اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو جی کیوں اہل حدیث بھائیوں نے اس لیے شائع کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارے اصول کرخی میں لکھا کیا ہے۔ لیکن اب وہ اصل کتاب جو ہے نا، یہ جو ان کی اہل تقلید کی چھپی ہوئی ہے، اس سے میں حوالہ آپ کے ساتھ اصول کرخی کا۔ کرخی ایک حنفی عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ الاصل، صفحہ نمبر 18 پر اصول نمبر 29، الاصل ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ۔ اصل بات یہ کہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہو، یعنی حنفی علماء کے خلاف ہو، اس کو منسوخ سمجھیں گے او علی الترجیح، یا اس کو ہم مرجوع قرار دیں گے، اس پر کسی اور کو ترجیح دیں گے۔ والاولا ان تحمل التعویل من جهت التوفیق، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تعویل کی جائے، اس کا مطلب ہی بتا دیا۔ یہ اصول بنا دیا قرآن کریم کو رد کرنے کے لیے، بس کو یا منسوخ سمجھو یا مرجوع سمجھو یا تعویل۔ اچھا یہ بھی توہین میں ہے۔ سوالات انشاءاللہ بعد میں جواب۔
اچھا یہ بھی توہین میں سے ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربع کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے. اچھا ایسا کریں مجھے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اقوال پیش کیے نا جب وہ کہتے ہیں کہ اصل دلیل امام کا قول ہے اور ہم حدیث تائید میں پیش کرتے ہیں اور آیت، یہ ساری تو نہیں ہے، لیکن وقت کے کمی کی وجہ سے چند حوالے میں آپ کے سامنے کہوں. یہ نور الانوار ہے، نور الانوار اصول فقہ کی کتاب. یہ جس بھائی کو شک و بات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی انشاءاللہ سی ڈی بھی ملے گی آپ کو، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 193 پر تقلید نے دیکھے انسان کی عقل کو کس طرح اندھا کر دیا. یہ صفحہ 193 ہے، اس میں یہ لکھا ہے لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا. کہتے ہیں کہ قرآن کی دو آیتیں جب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں تو دونوں گر جاتی ہیں، دونوں ساقط ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن سے ٹکرا جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، حدیث سے نہیں ٹکراتی. یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جب دو آیتیں ٹکرا جائیں تو وہ ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. یہ کیا ہو جائے گی؟ وجہ تقلید. اسی پر ان بھائیوں نے بات نہیں، اسی پر یہ رکے نہیں. یہ آپ دیکھیں گے فتاوی قاضی خان کے نام سے فقہ حنفی کی کتاب، یہ قرآن کریم کی توہین. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب. یہ اس کی دوسری جلد ہے، آخرین ہے، اور صفحہ نمبر 365. یہ 365 صفحے پر یہ عبارت ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے. والذی رعف، اور جس آدمی کی نفسیر پھوٹ جائے، فلا یرقا دمہ، پس اس کا خون باندھ نہ ہو، فاراد ان یکتب بدمہ، پس وہ ارادہ کرے کہ وہ لکھے خون کے ساتھ، علی جبہتہ، اپنی پیشانی پر، شیئا من القرآن، قرآن میں سے کوئی چیز. قال ابو بکر الاسقاف رحمہ اللہ یجوز. ابو بکر اسقاف حنفی جو بڑا عالم تھا اس نے کہا جائز ہے، یعنی خون کے ساتھ ہو قرآن لکھنا پیشانی پر جائز ہے. وَيَقِيلَ لَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلِ، کہا گیا اگر پیشاب کے ساتھ لکھے. قال لَوْ كَانَ فِي شِفَاء لَا بَأْسَ بِهِ، اس نے جواب دیا کہ اگر اس میں شفا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. یعنی پیشاب کے ساتھ اگر یہ اس کو پتا چلے کہ مجھے شفا مل جائے گی، خون بند ہو جائے گا، پیشاب کے ساتھ یہ قرآن لکھے تو کوئی حرج نہیں. کیسی توہین؟ یہ تقلید کی وجہ سے، یہ لوگ جو ہے تقلید کی وجہ سے اس طرح قرآن کریم کی توہین کے وہ مرتکب بنے ہیں. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ میں یہ عرض کر دوں کہ تقلید اجتہاد، تقلید جس درجہ ضروری ہے اس درجہ اجتہاد بھی ضروری ہے. تقلید کی ضرورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ تھے. مدینے کے، جیسے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینے کے لوگ زید بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے پوچھ کے عمل کرتے تھے. کوفہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے جو عام مسلمان تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مسائل پوچھتے تھے. کون سے مسائل پوچھتے تھے؟ اجتہاد کس میں ہوتا تھا، تقلید کس میں ہوتی تھی. اس کے لیے ہم اسلام کے جو احکام ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک احکام منسوسہ، اور دوسرے اسلام کے وہ احکام ہیں جو احکام غیر منسوسہ ہیں. احکام منسوسہ وہ ہیں کہ صریح انداز میں قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم موجود ہو. اس کے اندر ظاہر ہے کسی کی تقلید کرنا قطعاً جائز نہیں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، کیونکہ واضح انداز میں جب قرآن کا ایک حکم آ گیا،
حدیث میں واضح انداز میں ایک حکم آ گیا ہے تو اب ہم اسی کو مانیں گے. ٹھیک ہے، جیسے وہ تقلید مطلق ہوئی، تقلید شخصی نہیں ہوئی. عرض کر رہا ہوں احکام منصوصہ کے اندر تقلید کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. احکام غیر منصوصہ یعنی جو صراحتاً قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم بیان نہیں ہوا ہے، ہمیں اس میں اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے، اب اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں لفظ ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت میں گزارے. اب ثلاثہ کا جو لفظ ہے اس میں اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے کہ ثلاثہ کے بجائے وہ 2.5 کہتا ہے، 4 کہتا ہے، 5 کہتا ہے، تو اس کی غلطی ہوگی، بالکل گنجائش نہیں ہے. وہ تقلید کیا، ہم تو اس کی تفسیق کریں گے، اب کیا کر رہے ہیں. لیکن قروء کا لفظ ہے، اب قروء یہ قابل اجتہاد لفظ، کیونکہ قرء ان کو کے دونوں معنی آتے ہیں، اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں لفظ ہے کہ من لم یذر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسول، جو مخابرہ کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب مخابرہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ معنی کے تعین کے لیے علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں. اب جو ہم تقلید کی بات کرتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اگر تقلید کے معنی کسی شخص کی رائے کی تقلید ہو تو میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں بحیثیت ایک حنفی کے، میں آج سے ایسی تقلید سے میں تائب ہوتا ہوں. ہم کسی بھی امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک امام کی رائے یا اس کی جو حیثیت ہمارے ہاں اتنی ہے کہ جب تک اس کی رائے اپنی جگہ وزن رکھے، ہم تقلید کریں گے. اگر اس کی رائے کسی موقع پر اپنی اہمیت کھو بیٹھے، جیسے اس زمانے میں پہلے زمانے کے فقہا کی رائے تھی کہ کان کے اندر دوائی ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمارے دارالعلوم کراچی کے حضرات نے ریسرچ کیا اس پر، معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اصول و ضوابط کی روشنی میں. ہم نے فتویٰ اس کے خلاف کر دی. اچھا، دوسری ایک اہم بات میں عرض یہ کروں کہ امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. میں حنفی ہوں، لیکن اگر عصری ضرورتیں مجھ سے تقاضا کرتی ہوں کہ یہ رائے امام صاحب کی چھوڑ کے کسی اور رائے کو اختیار کر لیا جائے، تو میں حنفیت سے نکل کے میں کسی دوسرے امام کی رائے کو اختیار کروں گا. جیسے حیلہ ناجزہ ہے، خواتین کے مسائل کے اندر ہمارے حنفی فقہ کے اندر اتنی توسع نہیں تھی. اس میں امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے اجتہاد کیا. بلکہ موجودہ بینکنگ میں دیکھ لیجیے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی ہیں، ایک مجتہد ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں. بینکنگ کے مسئلے پہ اس وقت پورا ورلڈ جمع ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو بینکنگ ہے یہ حنفیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس میں سارے مسالک جو ہیں وہ جمع ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم سلسلہ جاری رکھیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں سلسلہ اجتہاد کو آپ نے تسلسل دیا ہوا ہے. اچھا، مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ تقلید کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کہیں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل ملتی ہے. قرآن و حدیث کے اندر قرآن کی ایک واضح آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل علم سے سوال کرو. مثال کے طور سے میرے پاس جو میرے مقتدی آتے ہیں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں نے دوسری رکعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے یعنی قاعدہ اولا کرنے کے میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کیا حکم ہے جی؟ اب وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، فقہ کے اندر جو مسئلہ لکھا ہے. تو اب اہل علم سے وہ سوال کرتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون. تو تقلید تو ہر ایک کرتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون؟ جو قرآن کریم پر جنہیں عبور ہو، جانتے ہیں. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی بھی ایک آیت ہے. پھر یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے. قرآن کریم کے تعلق سے اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کسی عالم دین سے تو وہ سوال کر رہا ہے یا اس کا مقلد بن رہا ہے؟ سوال کرنے کے بعد جو حکم بیان کیا جاتا ہے، تقلید کی یہی حقیقت ہے کہ اتباع، کسی کی بات ماننا. اچھا جی، اتباع جی. اچھا، وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع رسول کی بات کی گئی ہے. اس تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی آگے میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. فرمائیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث کے وہ احکام جو منسوسہ نہیں ہیں، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، معنی کا تعین آپ نہیں کر سکتے اس میں اجتہاد کے بغیر. جیسے حدیث پاک ہے، من لم یذر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، جو مخابرے کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول
کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب یہ محاورہ جو ہے اس کے تعین اگر محاورہ کے معنی مظاہرہ کے ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مظاہرہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے. جی بالکل، اور یہ واجب ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن کسی ایک وہ شخص کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بشرطے کہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے کسی حکم سے براہ راست متصادم نہ ہوتی ہو، تو اگر اس انداز میں ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید اپنی جگہ ایک فرض ہے ایک عامی شخص کا. جہاں تک ایک عالم شخص کا ہے، جیسے مثال کے طور سے میں اپنے اعتبار سے دیکھوں کہ میرے امام صاحب کی رائے جو ہے یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو رہی ہے اور میرے اندر تبحر بھی ہے، اجتہاد کی مجھ میں صلاحیت ہے. جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اگر عربی پہ قدرت نہ ہو تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے. اب امام صاحب کی رائے ہے، ہم اس رائے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رائے کو مناسب مطلب ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی امام کا ایک وقت میں مقلد رہے. بالکل بالکل ٹھیک. تو اچھا اس میں کیا پھر اس کے فوائد و نقائص ہوں گے؟ اس پہ گفتگو ہم آپ سے بعد میں کریں گے کہ اگر بیک وقت کئی اماموں کا آدمی مقلد ہو جائے اس کی شرائط ہیں تو اس کی شرائط وغیرہ کیا ہوں گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید مذہبی فریضہ ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مذہب دین کا نام ہے اور دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے قرآن کریم کی آیت اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک دین کا حصہ نہیں تھی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی. سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، تو یہ مذہبی فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یعنی قبول قول بلا دلیل. بلا دلیل، ٹھیک، بلا دلیل. جبکہ ہماری ساری زندگی اور انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے. آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو کہا کہ سوال بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. محترم مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ امام کی رائے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی وزن ہے وہ وزن ہی دلیل ہے. اگر وزن ہے اور وزن کو دیکھنا ہے تو پھر تقلید کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں. یہ تقلید کو مذہبی فریضہ یا مذہبی حکم یا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کچھ لوگوں کو پسند آیا، ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اس کا آغاز کیا، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سرے سے نہیں تھا. سوال کرنا اور سوال کے لیے دلیل مانگنا اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل کا جائزہ لینا ہے یا نہیں ہے، آراء کا جائزہ لینا کہ درست ہے یا نہیں درست، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ تقلید کا سرے سے عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے. لفظ ہے ایک اور اس لفظ پر اصرار کیا جا سکتا ہے. دین پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ تھکے نہ، محنت نہ کرے. اگر اجتہاد ہی کرنا ہے تو اجتہاد تو تقلید کی 100% الٹ اور ضد ہے. اور جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا، اتباع کا نام لیا، انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج جو ہے، فطرت کے عین مطابق جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ اتباع اور اطاعت کے الفاظ ہیں. اتباع اور اطاعت دلیل کے ساتھ پیروی کرنے ہوگی ہے. میں کہتا ہوں آپ بہت دور نکل جائیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور صداقت بھی اپنے بندوں سے بغیر دلیل کے نہیں منوائی. معجزات دلائل ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں، حالانکہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بذات خود حجت تھی، اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے. اگر عام آدمی کو اس راستے پر لگا دیا جائے کہ وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لے تو اس سے پھر فطرت کے خلاف ایک نیا رنگ نکلتا ہے، اور لوگوں کو ایسے راستے پر لگانے کی یہ مساعی ہے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید اجتہاد کا تضاد ہے.
تضاد ہے تضاد ہے، اور تقلید کا عملی طور پر وجود نہیں ہے دنیا میں. جبکہ مفتی صاحب تقلید اور اجتہاد کو ایک ساتھ لے کے چل رہے میں ہیں. تقلید بمعنی اتباع کر رہا ہوں. اتباع جس کے معنی معنوں میں میں آپ یہ کر کر رہے رہے ہیں میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. میں نے پہلے اپنے بیان ٹھیک میں ہے، عرض کیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر جس تقلید بنیاد بمعنی پر آپ اتباع نے ہے تو تقلید اس سے کی کوئی ہے، اختلاف نہیں ہے. جی، جس بنیاد پہ اتباع آپ نے دلیل کی کی اس سے ہوتی ہے. مجھے ٹھیک ہے. اختلاف. تقلید بمعنی ڈاکٹر اتباع، صاحب یہ جیسے میں فرما عرض رہے کر رہا ہیں ہوں، کہ جیسے اگر تقلید کا معنی اتباع ہے پھر تو میں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اللہ نے حکم دیا اس کا، اختلاف نہیں وہ ہے. تو فرض ہے. اچھا، بہت اچھی بات. شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الفسانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا وہ اللہ کے رسول سے رسول ملا، کی طرف سے ملا، کسی امام سے ہم نے نہیں لیا. جی ہاں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ گفتگو کی اجازت نہیں، طبیعت اجازت نہیں دیتی. ہر دور کے اہل دانش نے تقلید کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور اٹھائی ہے. شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام لیا. شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اشہد للہ و باللہ، اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص امت کے کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ چیز جو مجھ پر فرض کر دے وہ مجھے ماننی فرض ہے تو یہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے. لیکن وہ شخص، یہ بات اگر کوئی شخص، کوئی امام، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، قطعاً نہیں، قابل جو احترام ہے. امام، جو یعنی ہم چاروں ائمہ اور پھر ہم امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ قرآن اور رسول کی روشنی میں فرما رہے ہیں، تو کیسے وہ دین کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ جسے قبول نہ کیا جائے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے ساری. جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہم ان کے واسطے سے قرآن حدیث سیکھ کر قرآن حدیث کی بات مان رہے ہیں نا. اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام تقلید نہیں. اس کا نام تقلید، جیسے آپ نے کہا ہے کہ تقلید لفظی ہے، دلیل کے بغیر بات ماننی ہے. اور میں ایک اہم پوائنٹ دوسرا. اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب ذرا گفتگو میں آ جائیں. اہم پوائنٹ بہت اچھا، ہمارا ایک اتفاق ہو رہا ہے اس پہ. دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، حتیٰ کہ امام ظفر رحمہ اللہ جو عقلیت پسند شاگرد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ذات کو ہم حجت نہیں مانتے. یہی میں نے عرض کیا کہ تقلید کا اور وجود ابھی نہیں ہے لے دنیا میں لیں کہیں. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی کو لیجئے کہ اس زمانے یا ہیلہ ناجزہ لیجئے کہ اس کے اندر، اور تکملہ فتح الملم لیجئے. آپ کیونکہ بار بار ذکر کر رہے ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا، جب میں نے یہ سوال ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تقلید کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ انتظامی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ. میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ لوگوں نے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کرنا کیسا ہے اور تقلید کرنا کیسا ہے. تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا، امام جب نماز پڑھائے گا، امام رکوع میں جائے تم جاؤ گے، تقلید تو کر رہے ہیں کہ وہ رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں، وہ سجود میں گیا تم بھی سجود میں، اللہ اکبر کا تم نے بھی اللہ اکبر کا، وہ تحیات میں بیٹھ گیا تم بھی تحیات. یہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ اور ہمیشہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے پڑھے لکھے ساتھی جو ہیں طالب العلم، کہ پوری دنیا میں 1200 سال 1400 سال میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے. یا تو آدمی خود مجتہد ہے، اتحاد کرتا ہے. اگر وہ مجتہد نہیں ہے، دین میں مسائل میں اتحاد نہیں کرتا، پھر وہ لازم کسی کی تقلید کرے گا. اب صحابہ کے دور میں بھی یہی تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ اور اہل طائف کے مفتی تھے. عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کوفہ کے مفتی تھے. حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ مدینہ پاک کے مفتی تھے. ان 7 صحابہ ہیں جن کا فتویٰ تھا. وہ 7 صحابہ فتویٰ دیتے تھے، باقی سب عمل کرتے تھے. اسی کا نام تو تقلید ہے. تقلید کا کیا معنی؟ کہ کسی کی بات پر اعتبار کر کے مانے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے. کہ جی دلیل دو، تو پھر تقلید تو نہ ہوئی نا. اب جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور کتابیں ہیں، سب فتاوی ہیں صحابہ کے. صحابہ سے لوگ فتاوی لیتے تھے، دلیل کسی نے نہیں پوچھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں جی، ایک مذہب کی تو لازمی ایک کی ہوگی. اب مدینے والے ابن عباس کا قول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ ہم تو حضرت زید کے قول کو مانیں گے، ہمارے مفتی وہی ہے. اور اصول بھی یہی ہے کہ لازمی آدمی کسی ایک کی بات مانے گا، 2 کی تو نہیں مان سکتا نا. 2 کشتیوں پہ چڑھے گا تو غرق ہو جائے گا. اب وہ ایک کون سا ہو؟ چونکہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے دور سے ہی
یعنی تدوین جو کی گئی فقہ کی وہ صرف یہ 4 مذہب ہیں جن کی مدون ہے فقہ، یعنی مرتب ہے، موجود ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور کوئی فقہ مرتب نہیں۔ پھر جن جن ملکوں میں جو فقہ پہنچی اسی کی تقلید کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ سب مذہب معتبر ہیں، لیکن سب سے زیادہ محقق تحقیق جو ہے امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ باقی تو سارے ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد کے شاگرد ہوئے، تو سب کے استاد تو ابو حنیفہ ہیں۔ اور ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والا ابو حنیفہ۔ اس کی رولز ہیں، اس میں تحقق ہے، اس میں پھر گہرائی ہے، تہ در تہ کوئی کہاں تک نیچے پہنچتا ہے۔ تو 15 کروڑ پاکستانوں کو آپ یہ اگر تصور کر لیں کہ یہ اجتہاد سے لیں اور ائمہ اور فقہ اور اکابر اور ائمہ کی کنٹریبیوشنز کو چھوڑ دیں، تو اس قوم کو کیا بھیڑ بکریاں بنانا چاہتے ہیں ہم؟ اگر یہ کسی کی پیروی نہ کرے تو ان کو تو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی امام مسجد کے پاس جا کے پوچھتے ہیں امام صاحب نماز کیسے پڑھنی ہے، یہی تقلید ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا نہ، جا کر پوچھا کہ نماز کیسے پڑھوں، اس نے بتایا، آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ہر روز مرہ کی زندگی، حج کیسے کرنا ہے پوچھا، کسی اہل علم نے بتایا یوں کرنا ہے، اس کو مان لیا، یہی تقلید ہے۔ شادی بیاہ میں احکام ہے، بیوی غصے میں یہ کہہ بیٹھا ہوں طلاق ہو گئی یا نہ ہو گئی، یہ آپ نے کسی کے پاس، اگر ہر کوئی بیٹھ کر ہر کوئی احکام شریعت کا متخصص بن جائے تو پھر کوئی کسی سے پوچھنے نہ جائے۔ وہ کہے جی مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث، ہر کوئی قرآن اور حدیث سے، اللہ کے بندے قرآن کی تلاوت کرنی نہیں آتی 15 کروڑ میں سے اکثریت کو، بغیر معنی کتنوں کو آتا ہے؟ میرا خیال ہے 1% بھی نہیں بنیں گے وہ، اور جو مختصر سا معنی جانتے ہیں 1% بھی نہیں ہیں ایکچولی، ہزاروں میں کوئی 1-2 ہوں گے جو معنی جانتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں 1-2، تو جو معنی جانتے ہیں ان میں سے احکام سمجھنے کی صلاحیت کتنے میں ہے؟ وہ 0.0001% چلی جائے گی۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ تقلید کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو ماننے کی، ہر کوئی قرآن اور حدیث سے لے معاذ اللہ، تو یہاں تو پھر چھاپڑی والا بھی مجتہد بن جائے، اور یہاں برانڈس روڈ کے سارے ٹریڈرز بھی مجتہد بن جائیں، انارکلی کے کلاتھ مرچنٹ بھی مجتہد بن جائیں، اعظم کلاتھ کی مارکیٹ بھی مجتہدوں سے بھر جائے، ہر انڈسٹریلسٹ بھی مجتہد ہو، بس پہ سارا جہان ہی مجتہد ہے۔ پھر ہر چیز کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، یہ ہر کوئی اجتہاد کرے، یہ اجازت تو 1,14,000 صحابہ کرام کو نہیں تھی، ہم کون سی اجازت ڈیمانڈ کرنے والے ہیں؟ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ 1,14,000 صحابہ حدیث کے براہ راست آقا علیہ السلام سے صحبت کرنے والے، آقا کی مجلس میں بیٹھنے والے، آقا سے استماع اور سماع کرنے والے، آقا کا بیان سننے والے 1,14,000 صحابہ، ان میں مفتی صحابہ صرف 130 تھے جو فتویٰ دینے کے قابل تھے، فتویٰ دینے کے قابل، اور 130 فتویٰ دینے والے مفتی صحابہ میں سے درجہ مجتہد پر صرف 10 صحابہ فائز تھے۔ تو یہ تو اتنی اوپن مارکیٹ اجتہاد کی تو اس دور میں صحابہ کے دور میں نہیں کی گئی تھی جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی، یہ سراسر دین سے فرار ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اس طرح قرآن مجید کے اور تقلید واجب ہے، کیونکہ بغیر تقلید کے نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے سلف دین کو سمجھے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کا فہم سمجھنا یہی تقلید ہے، اور اہل حدیث تقلید کو حرام کرتے ہیں۔ برائے مہربانی جواب دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تقلید کی جو تعریف علماء نے کی ہے، جو ہم میں زید عمر بکر جو تعریف کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ علماء نے تقلید کی کیا تعریف کی ہے؟ لغت ڈکشنری تقلید کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ جو ہے
ظاہر سی بات ہے کہ عرب نے جو معنی سمجھا اس کا وہی سمجھنا پڑے گا. آپ اپنی طرف سے سمجھیں گے تو درست نہیں ہوگا. عربی میں تقلدہ کا مطلب ہوتا ہے پٹا گردن میں ڈالنا، گردن میں پٹا ڈالنا. اور اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ قبول قول الغیر بغیر حجت، کہ کسی بھی آدمی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے کہو کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو ہم کو نکال کے بتاؤ. یا بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کفار و مشرکین کے بارے میں بتایا کہ بغیر دلیل کے یہ لوگ اپنے باپ دادا کے قول پہ چلتے ہیں، بغیر حجت کے یہ لوگ اپنے باپ دادا کا قول مانتے ہیں. قرآن میں بہت سی جگہوں پر ان کی مذمت کی گئی. اسی طریقے سے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر میں آپ نے ایک آدمی کو امیر بنایا اور آپ نے سارے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس امیر کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا. لے کر گئے سفر میں، امیر صاحب کو کسی بات پہ غصہ آ گیا یا مذاق سوجی تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ لکڑیاں لاؤ، کہا کہ لکڑیاں جلاؤ. جب لکڑیاں جلا دی گئیں تو کہا سب لوگ اس میں کود جاؤ. لوگ ایک دوسرے کو پکڑنے لگے، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے بڑھ رہے ہیں، آگے ایک آدمی کھڑا ہوا. بعض روایتوں میں آیا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا کہ صاحب کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لائے ہیں، آگ سے بھاگنے کے لیے، فرارا من النار، آگ سے بھاگنے کے لیے ایمان لائے ہیں. یہ تو کہہ رہا ہے آگ میں کود جاؤ. تو نہیں، ایسا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اطاعت کرو، لیکن اب ایک ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو اسلام کے اصول عام سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کا اصول عام کیا ہے کہ آدمی کو آگ سے بھاگنا ہے. آگ سے بھاگنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا. تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے. اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ہاں آگ میں کود جاؤ تب کود جائیں گے. اللہ کے نبی کہہ دیں گے تو پھر رکنا نہیں. اگر کہہ دیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو کود جائیں گے. لیکن اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر نہیں کودیں گے. تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر یہ آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ آگ کے اندر ہی رہتے، کبھی آگ سے باہر نہیں نکل سکتے، جہنم میں ہمیشہ جلتے رہتے. اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت کسی کی کس کام میں کرنا ہے؟ نیکی اور بھلائی کے کام میں کرنا. غلط کام میں یا برے کام میں، شریعت کے خلاف کام میں کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے فرمایا تھا کہ یا ابا یعقوب ویحک یا ابا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع، کہ اے ابو یعقوب اے یعقوب ابو یوسف، ہر بات جو تم سنتے ہو اس کو لکھو مت، کیونکہ کیا ہے، میں بشر ہوں. آج کوئی بات کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں، کل کوئی بات کہتا ہوں اس سے پرسوں رجوع کر لیتا ہوں. تو اس لیے ہر بات مت لکھو، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے. بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں بھائی چاروں امام برحق، تو برحق اماموں کی بات مانی جائے کہ آپ کی بات مانی جائے؟ میں سوال یہ کہتا ہوں کہ آپ جن کو کہتے ہو کہ برحق ہے امام، تو برحق اماموں کی بات زیادہ بڑی ہے کہ آپ کی بات زیادہ بڑی ہے؟ برحق اماموں کی بات زیادہ وزنی ہے کہ آپ کی بات زیادہ وزنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر بات مت لکھو. وحرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جس آدمی کو میرے قول کی دلیل نہیں معلوم. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، میری دلیل اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا فتویٰ دینا تمہارے لیے حرام ہے. میں اگزامپل دے رہا ہوں، ایسا انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے ایک جنرل بات کہی. جنرل بات کیا ہے
کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ اس آدمی کے لیے میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے جو نہیں جانتا ہے کہ میں نے اپنی بات کس دلیل کی بنیاد پہ کہی ہے۔ اسی لیے ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے بہت سے موقعوں پر ان کی بات سے رجوع کر لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کھلے الفاظ میں کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعیہ وخذ من حیث اخذوا، کہ نہ تو میری بات کی تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، بلکہ تم بھی وہیں سے حاصل کرو جہاں سے ان بزرگوں نے حاصل کیا۔ کہاں سے حاصل کیا انہوں نے؟ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، وہ تم بھی وہیں سے حاصل کرو۔ اہل حدیث ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھے کہ تقلید کو مطلق حرام نہیں کہتے، تقلید شخصی کو حرام کہتے۔ کسی عالم کی پیروی کرنا ایک جاہل آدمی کا جو دلیل میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ تجوزاً اس کو تقلید کہا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے کسی بھی اہل حدیث نے روکا ہے۔ اہل حدیثوں کے یہاں ہندوستان میں سب سے بڑے عالم جو پچھلے دور میں گزرے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب معیار حق ہے، اس کو پڑھ لیجئے آپ لوگ، اس میں سب مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیتوں کا شان نزول معلوم ہونا بھی اس کے سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ شان نزول کا کیا مطلب؟ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ ابن عباس کا قول آپ نے سنا، یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ اگر ہم کو معلوم ہو تو آیت کے معنی اور واضح ہوتے ہیں، نہیں معلوم ہو تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثلا ایک آیت ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ سمجھیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، معاملے کا اختیار رکھتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بات ہے۔ یہ فی ذاتی ہی خیر ہے، حال کے اعتبار سے اور معال کے اعتبار سے بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہا کہ دیکھو اہل حدیث اکثر اس آیت کو ذکر کرتے ہیں لیکن اہل حدیث اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے دیکھو یہ جو کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ کہا کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کا خطاب پوری امت سے نہیں ہے، اس کا خطاب مجتہدین سے ہے۔ اس کا خطاب کس سے ہے؟ مجتہدین سے ہے۔ اور اس میں ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور اولو الامر کی۔ تو اولو الامر کی ماننا عام مسلمانوں کو حکم ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں معاملے کو پلٹانا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ خطاب عام مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ خطاب کس سے ہے؟ مجتہدین سے۔ ایک ہی آیت کے اندر یہ دو حکم ہیں، پہلا حصہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرا حصہ صرف مجتہدین کے لیے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اب کئی غلطیاں اس میں ہوں گی اگر ہم سمجھانا شروع کر دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا سارے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اولو الامر کی۔ اس کا خطاب پوری امت سے ہے۔ اور آگے کا بھی جو خطاب ہے جو فا سے آ رہا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو کہاں پیش کرو؟ اولو الامر نہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح کی تفریق کر کے ایک حصے کو عوام کے ساتھ اور ایک کو مجتہدین کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے
کہ ہم تقلید نہیں بلکہ تحقیق کرتے ہیں. کہا گیا کہ تم لوگوں نے تقلید کرنا ہے, تمہارا کام اولو الامر سے پوچھنا ہے. ہاں, کتاب و سنت کی طرف رجوع تمہارا کام نہیں ہے, وہ صرف مجتہد کریں گے, وہ صرف عالم کریں گے, تم نہیں کر سکتے. حالانکہ بات صحیح نہیں ہے. پہلی بات یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے پہلا حصہ عام عوام کے لیے ہے اور دوسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ مجتہدین کے لیے. اگر مان لیں اس میں اوپر کہا جا رہا ہے اللہ کی فرما برداری کرو, رسول کرو اور اولو الامر کی, تو اللہ کی فرما برداری کیسے کرے گا؟ قرآن کی آیات, رسول کی فرما برداری احادیث, اور اولو الامر جو اس میں اجتہاد کر کے فیصلہ دیں. تو پہلی مرحلے میں کیا قرآن و سنت کا علم اس کو نہیں ضروری ہے؟ ویسے بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے اس کو, وہ کہاں سے مانے گا؟ اولو الامر تو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے, اس کی بات تیسرے نمبر پر آ رہی. پہلی دو باتیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. تو پھر بھی تو آپس قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی نا, یہ بتانے کے لیے کہ تم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. کہا گیا کہ پہلا حصہ صرف عوام کے لیے ہے, دوسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ مجتہدین کے لیے. کہ اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت پر پیش کرو. عام آدمی پیش نہیں کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں عام آدمی براہ راست پیش نہیں کر سکتا ہے, لیکن عالم کی مدد سے پیش کر سکتا ہے. ویسے ہی جیسے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری براہ راست نہیں کر سکتا ہے, لیکن عالم اگر اس کی مدد کرے سمجھنے میں تو کر سکتا ہے. تو پہلا بھی عالم کی مدد سے کریں, دوسرا بھی عالم کی مدد سے کرے, لیکن اصلاً کتاب و سنت کی پیروی اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع عالم کی مدد سے ہی کرے گا وہ, لیکن کرے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا کام عوام کرے گی دوسرا کام مجتہد کرے گا. نہیں, دونوں پوری امت مکلف ہے سارے احکام کی, عالم براہ راست اور عامی عالم کی مدد سے. اب اس کے بارے میں عامی کر سکتا ہے کہ نہیں, اس بارے میں اگر اس آیت کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, قال نزلت فی عبد اللہ ابن حذافہ ابن قیس ابن عدی اذ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر ان کو امیر بنا کر بھیجا. تو اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ واقعہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بخاری میں ہے. واقعہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ, ایک لشکر روانہ کیا, کچھ لوگوں کو جماعت کو روانہ کیا جنگ کے لیے. فاستعمل رجلا من الانصار, ایک انصاری صحابی کو آپ نے ان پر امیر بنایا. وامرهم ان يطيعوه, اور کہا لوگوں سے اس کی فرما برداری کرنا. فغضب, اس امیر کو غصہ آیا سفر میں. فقال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی, کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ میری بات ماننا؟ قالوا بلا, سب نے کہا ہاں بے شک. قال فاجمعوا لی حطبا, جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. فجمعوا, سب نے لکڑیاں جمع کی. فقال اوقدوا نارا, کہا آگ جلاؤ. فاوقدوها, آگ جلائی. فقال ادخلوها, کہا داخل ہو جاؤ آگ میں. لکڑیاں جمع کرو, آگ جلاؤ, کودو آگ میں. صرف تین ہی حکم. فہموا, وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے. وجعل بعضهم يمسك بعضا, اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے. کود نہ جائے کوئی بھائی, امیر صاحب کا حکم آ گیا ہے, کود نہ جائے. اچھا بولنے والا کیا بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میرا حکم ماننا, بولے تھے نا ماننے کے لیے, ہاں جاؤ لکڑی جمع کرو, آگ لگاؤ, کودو. اب انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ, نہیں کودنا چاہیے. کہتے ہیں وَيَقُولُونَ, اور کہنے لگے, بعض کہنے لگے
فررنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے ہیں، اب پھر سے واپس آگ میں کود جائیں؟ آگ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا، اب اسلام ہم کو آگ میں کودنا کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو ہم آگ میں کودیں گے نہیں۔ فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، کہتے ہیں وہ اسی حال میں تھے کہ آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القیامہ، اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے قیامت کے دن تک نہیں نکلتے۔ الطاعۃ فی المعروف، فرما برداری صرف معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے، وہ نیکی جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا۔ فرما برداری نیکی کے کاموں میں ہے، یہ نہیں کہ کوئی غلط کام بولے تو اس کی بات کو سننا ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں آپ غور کریں، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جب تم میں اختلاف ہو جائے، کس سے اختلاف، کس کا کس سے ہوا؟ سوچئے، ایک طرف امیر ہے، ایک طرف عوام ہے، ایک طرف اولو الامر حکم دینے والا ہے، ایک طرف ماننے والے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ آگ میں کودو۔ اچھا، لکڑی جمع کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، آگ جلانا کچھ کھانا پکانے کے لیے ہو سکتی ہے، بھائی مرغ وغیرہ کچھ بھی ہے، بھوننے کے لیے ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، کوئی رسک اس میں نہیں ہے۔ لیکن اب کودو تو یہ جو حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، امیر کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو امیر نے ایسا حکم دیا جو اسلام کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا۔ تو اب اختلاف کس میں ہوا؟ آپ سوچئے، عوام میں اور اولو الامر میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ صرف مجتہد کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ تم میں، جب اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں تم میں آپس میں، یا تمہارا تمہارے امیر کے ساتھ، امام شافعی کہتے ہیں۔ تو کسی کا بھی امت میں اختلاف ہو جائے، پہنچانا کس کی طرف ہے، لوٹانا کس کی طرف ہے؟ کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، رسول کی حیات میں رسول کی ذات کی طرف، اور رسول کی وفات کے بعد اس کی بات کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف۔ تو اب اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اختلاف تو ہوا تھا کس میں؟ امیر میں اور مأمور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا کام تھا ماننا، تم کو کیا سمجھتا ہے؟ جب نبی نے امیر بنایا اس کو تو کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا، اور جب کہا کہ ان کا حکم مانو تو ماننا چاہیے تھا، کود جانا تھی، آگ میں کودنا چاہیے تھا، نہیں۔ ان میں اور ان میں اختلاف ہوا، انہوں نے دلیل کی بنیاد پر امیر کی بات نہیں مانی، دلیل کی بنیاد پر نہیں مانی۔ تو آپ غور کریں یہاں پر کہ اختلاف عوام میں اور عالم میں ہوا، اور دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ یہ نہ کرنے کی بنیاد پر یہود و نصارہ مشرک ہو گئے۔ آپ اس کے بالمقابل دوسری مثال دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ اپنا رب بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ اللہ کے حلال کو وہ حرام کہتے ان کے عالم، حرام کو حلال کہہ دیا، حلال مان لیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام مان لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ان کے عالم فیصلہ دیتے تھے، عوام اس کو مان لیتی تھی۔ تو اب اللہ نے نہیں کہا کہ اولو الامر ہیں ان کے اور عوام ہیں، عوام کا کام ماننا ہے ان کی، اللہ نے نہیں کہا۔ جب اللہ کے دین میں جو بات واضح ہے اس کے خلاف کوئی آدمی اگر کسی عالم کی بات مانتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اللہ کی ذات میں ربوبیت یا الوہیت میں شرک ہوتا ہے یہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، ٹھیک ہے،
اب آدمی کہے گا مجھ کو تو عربی بھی نہیں آتی، میں تو قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، حدیث بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو میں کیسے لوٹاؤں گا قرآن و سنت کی طرف؟ ٹھیک ہے، تو خود نہیں کر سکتا ہے، عالم کی مدد سے کرے گا. لیکن مقصود عالم کی بات لینا نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات لینا ہے. ایک آدمی اگر راستہ خود کراس نہیں کر سکتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے. ایک آدمی اگر علاج کر نہیں سکتا اپنا، ڈاکٹر کے ذریعے سے کرواتا ہے، لیکن پھر جب دو عالموں میں اختلاف ہوگا اب کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے، دو عالموں میں اختلاف ہوگا تو کیا کرے گا؟ کیا نہیں ہوتا ہے عالموں میں اختلاف؟ پھر کس کی بات مانے گا؟ کیا بنیاد ہے اس بات کو ماننے کے لیے؟ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، داڑھی لمبی ہے، جبہ اچھا ہے، پگڑی ان کی ہے، ان کی نہیں ہے، خالی ٹوپی پر ہے. کیا بنیاد ہے آپ کے پاس کہ آپ اس عالم کی بات کو مانیں؟ ایک کی مانیں اور ایک کی نہیں. کیا بنیاد پہ آپ مانیں گے؟ ایک ہی بنیاد آپ کے پاس ہے کہ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اور اس کی نہیں. اب آپ کوئی آدمی کہے گا تم کو اتنا کیسے سمجھتا ہے؟ جتنا سمجھتا ہے اتنے کے حساب سے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے جتنی سمجھ دی ہے اس کے مطابق جتنا سمجھ رہا ہے اس کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے فیصلے کا حکم دیا ہے اور عقل جتنی دی ہے، سمجھ جتنی دی ہے، اسی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. اس سے زیادہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو اس کی بات دلیل والی ہے، اس کی نہیں ہے، اس کی بات مانیں گے، اسی کے ہم مکلف ہیں. تو شان نزول سے بھی باتیں واضح ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو وہ تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. واپس سے کیوں میں کہتا ہوں تقلید، لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ماننا، جیسے تقلید کہتے ہیں، یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے، مثال کے طور پر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس، وہ دوا دیتا، آپ مان کے دوا لے لیتے. تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند، ایکچوئل تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے، وہ قلادہ اس سے آتا ہے. لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کر ماننا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر بھی آپ اس کی بات مانتے، اسے کہتے ہیں تقلید. صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں، اسکالر ہے، اس نے فتوا دیا، آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والے ذکری ان کو تعلمون، اس سے پوچھے سے علم، آپ نے پوچھا، آپ نے بات مان لیا، اسے تقلید نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی آپ بول نہیں وہ بڑا عالم ہے، میں اس کی بات مانوں گا. حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں، اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہے معنی میں. ٹھیک ہے، یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے. اچھا، اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس مقلدانہ ذہنیت نے دین کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان؟ نقصان پہنچایا میرے حساب سے. نقصان پہنچایا، زیادہ نقصان پہنچایا. اچھا. اور جتنے بھی آپ اگر تقلید کی، جتنے بھی ائمہ آئے، چاہے اب امام ابو حنیفہ، امام ملک، امام شافعی، امام مالک احمد، چاروں ائمہ میں اللہ بھی پیس دم رحیم اللہ، چاروں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، میرے فتوے کو چھوڑ دو. یہ لوگ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بڑے ائمہ تھے، وہ ویری نالجبل. لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آئے اس ٹائم حدیث کلیکشن کا دور شروع ہوا تھا، تو جتنے بھی معلومات ان کے پاس تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ساری معلومات نہیں تھی، جو بھی معلومات تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا انہوں نے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو. تو انہوں نے ایسا کچھ، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایک فرقہ بنانا یا ایک گروہ بنانا، لیکن انہوں نے فتویٰ دیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں پریکٹس کے اندر اگر ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، رحیم اللہ مثال کے طور پہ، انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں لاؤڈ نماز تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے بولو. لیکن جب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے
جس میں لکھا ہوا کہ آمین زور کا بولو. آمین بالجہر ہے. بالجہر تو آپ میں آمین زور کا بولتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں 100% حنفی ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن سے خلاف، اس فتوے کو چھوڑ دو. تو میں نے فتوے کو چھوڑ دیا. تو عملی طور پہ میں 100% حنفی ہوں. باقی لوگ میرے حساب سے 80% حنفی ہے. وہ ابو حنیفہ کی اکثر بات کو مانتے لیکن سب بات کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر فتویٰ غلط ہے تو چھوڑ دو. اسی طریقے سے امام شافعی نے کہا. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بات کسی بھی امام کی اچھی لگے نہیں، آپ جو صحیح ہے، جو یعنی اچھی لگی سے مراد دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے، تو کیا ہم بیک وقت کئی اماموں کے بالکل سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی امام کو پکڑنا چاہیے، آپ چینج نہیں ہو سکتے. یہ آپ ان ثبوت کے لیے پوچھے قل ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا ہے. یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں. یہ ائمہ گریٹ اسکالرز ہم ان کو رسپیکٹ کرتے، اور عام طور پہ 95% کے اوپر صاحب ائمہ نے وہی چیز کہا. فرق ہے 2%، 3%، 4% میں، اس کے اوپر ہم لڑتے ہیں. تو اس 3 یا 4% میں اگر اختلاف ہے تو ہمیں تحقیق کرنا. جس میں اختلاف نہیں ہے میں صحیح ہوگا تحقیق نہیں بھی کرے چلتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تحقیق میں اختلاف ہے تو آپ تحقیق کرو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کو رسول کو، اور جس کے پاس علم ہے فل اینڈورڈ ود نالج، دو جب اتھارٹی. یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ آدھی آیت ہے. پوری آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، obey Allah and obey the messenger and don't endorse the authority، جس کے پاس اولی الامر. لیکن ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے if these people differ، اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر آپ اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں اختلاف نے مان لیا بات، ہم تحقیق نہیں بھی کرے چلیں گے، ہم تو عام آدمی. لیکن جہاں اختلاف لگتا ہے آمین زور کا بولنا نہیں بولنا چاہتے، تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کچھ نئی چیز کو نہیں فالو کر رہے. چاروں مذہب یہ مانتے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اول حدیث آتی ہے صحیح بخاری. تو اب جب کہتے ہیں صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے، تو صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین زور کا کیوں زور کا بولتے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ مائنر ایشوز ہیں، مائنر ایشوز ہیں، اس میں تو اختلاف ہونا چاہیے، نہیں چاہنا چاہیے، لیکن فکری اختلاف سے مراد یہاں فکری اختلاف